عنوان بیت رضوان اور صلح حدیبیہ کی شرائط۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بیت رضوان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کے پاس بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش مکہ سے تھا اور وہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو عمرہ کی اجازت لینے کے لیے قریش مکہ کے پاس بھیجا تھا۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا نہیں کریں گے۔ اس پر قریش مکہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، اور دوسری طرف یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول کے درخت سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ کو جب مسلمانوں کے عزم اور ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مفاہمت کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ قریش مکہ کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے آئیں اور زبردستی عمرہ کر کے چلے جائیں تو پورے عرب میں ان کی بہت ہی ہتک ہوگی کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کو روکنا چاہا لیکن وہ مسلمانوں کو روک نہ پائے۔ قریش مکہ نے اپنے ایک نمائندے سہیل بن عمر کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن طے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معاہدے کی کتابت کے لیے مقرر کیا۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، جس پر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کر بسمک اللہم لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پا رہا ہے، تو اس پر بھی سہیل بن عمر نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ ہم اگر آپ کو نبی مانتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا، اس لیے اس لفظ کو ہٹا کر یہاں آپ اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میرا اس نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو حضرت علی نے ادب کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے اندر اس لفظ کو، اس نام کو ہٹانے کی ہمت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محمد رسول اللہ کے الفاظ کو ہٹا کر محمد ابن عبداللہ کے الفاظ لکھ دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان معاہدے کی شرائط طے پائیں، اور اس معاہدے کی صورت میں جو فتح حاصل ہوئی اس کو سورہ فتح میں فتح مبین یعنی واضح فتح قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم صلح حدیبیہ کی شرائط دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک اب جنگ بندی رہے گی، کیونکہ قریش مکہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اب وہ مزید جنگیں کرنے کے متحمل نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا، اور یہ دونوں فریقین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں۔ نمبر 3، مسلمان اس سال قربانی کے جانور اسی مقام پر ذبح کر دیں اور حرم مکہ مکرمہ میں قربانی کے جانور لے کر نہ جائیں۔ نمبر 4، اگلے سال مسلمان عمرے کی نیت سے آئیں اور اپنے ساتھ صرف تلواریں لائیں جو نیام میں ہوں گی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لائیں گے، اور مکہ مکرمہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ اسی طرح قریش کے جو تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو امان حاصل ہوگا۔ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ منورہ آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ دونوں فریقین اعلانیہ یا خفیہ طور پر
ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ باقی تمام قبائل اور کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ مسلمانوں یا قریش کسی کے ساتھ بھی مل جائیں، فریقین کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ تھی صلح حدیبیہ کی شرائط جو مسلمانوں کے حق میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئیں، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ معاہدہ امن بظاہر جو مسلمانوں کے خلاف معلوم ہو رہا تھا، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں اس معاہدے کی شرائط کے پاتے ہوئے خفا تھے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے کیوں ایسی شرائط کو قبول کر رہے ہیں جو بظاہر ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ وہ معاہدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ کیا، یہ مسلمانوں کے حق میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا اور اسلام کی اشاعت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کی شرائط سے مکمل آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔